بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز عمدۃ الاحکام کتاب سے، جو علامہ مقدسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے فقہی طریقے سے کہ دین کی سمجھ کیسے حاصل کریں، اس کے اندر بہت سارے ابواب فقہ کی کتابوں کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں سے آج حدیث نمبر 33 اور 34 35 تین حدیثیں ہم پڑھیں گے۔ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں اور یہ حدیثیں سب ایک ہی مضمون کے قریب ہیں، اور یہ کتاب الغسل آج ختم ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اگلے ہفتے کتاب التیمم ہم شروع کریں گے۔ تو اس سلسلے میں آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کا عنوان ہے حدیث کا کپڑے سے منی کا ازالہ۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ويخرج الى الصلاة وأن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ مسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرقا فيصلي فيه، متفق علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت دھو دیا کرتی تھی۔ آپ نماز کے لیے جاتے، پانی کا نشان آپ کے کپڑے پر ہوتا، یعنی ابھی فرش دھو دیتے تو دھونے کے بعد پانی کا نشان، یعنی کپڑا کچا اور گیلا رہتا تھا۔ صحیح مسلم میں یوں آیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو اچھی طرح کھرج دیتی۔ کھرج یہ جیم سے ہے، چیم سے ہونا چاہیے، کھرج دیتی، تو آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیتے۔ تو یہ حدیث ہے جس کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتا رہی ہیں۔ آئیے ہم اس کی حدیث کی شرح ہم دیکھتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات جنابت کی وجہ سے منی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر لگ جاتی اور تر ہوتی، لگنے کے بعد میں وہ تر ہوتی، ابھی سوکھی نہیں ہے، تو میں اس کپڑے کو اس جگہ دھو دیتی، اس کپڑے کو اس جگہ دھو دیتی جہاں منی لگی ہوئی ہے۔ دھونے کے بعد کپڑا ابھی خشک نہ ہوتا، آپ اسی تر کپڑے سے نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے، اور اگر منی کپڑے پر خشک ہو جاتی تو میں بغیر دھوئے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اچھی طرح کھرج دیتی، آپ اسی کپڑے میں نماز ادا کرتے۔ تو یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آئیے اس کے احکام اور فوائد ہمیں معلوم کرتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کی منی پاک ہے، اس لیے کہ اگر پاک نہ ہوتی تو صرف کھرج کر اسی کپڑے میں نماز کے لیے نہیں جاتے، کیونکہ کھرجنے کے بعد میں اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ اب منی پاک ہے کہ ناپاک ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کو آخر میں بیان کریں گے۔ پہلے حدیث کا جو اصل مقصد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جسم سے منی نکلنے کے بعد کپڑے پہ لگ جائے کسی بھی انسان کے لیے تو اس کا کیا حکم ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ باقی منی پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ علماء کے بیچ میں اور ائمہ کے جو 4 مذہب ہیں ان میں اختلاف ہے۔ مذہب حنفی اور مذہب مالکی کے اندر یہ ناپاک کہا گیا ہے، اور مذہب شافعی اور امام احمد بن حنبل کے مسلک میں، حنبلی میں، اس کو پاک کہا گیا ہے۔ جو دلائل موجود ہیں ان میں سے پاک ہونے کے اور ناپاک ہونے کے دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن
علماء سلف بہت سارے علماء نے اس کو پاک کہا ہے۔ آئیے ہم کچھ دلیلیں ہم دیکھتے ہیں کہ منی پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو مشہور مذہب ہے کہ منی پاک ہے، سب سے جو زیادہ مشہور ہے وہ منی پاک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کس سے؟ منی سے، اور انسان پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن لا ينجس حیا او میتا، مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ منی پاک ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور کہا کہ ہم نے اس کو عزت دی ہے تمام مخلوقات پر۔ اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرج دیتی تھی، تو ظاہر باتیں کھرجنے کے بعد میں کوئی بھی چیز باقی کچھ اور حصہ اس پہ لگا رہتا ہے، تو اس میں وہ جو لگا رہتا ہے اگر ناپاک ہوتی تو اس میں نماز نہ ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، اور حضرت سعید نے روایت کیا ہے، مرفوعاً اور موقوفاً روایت ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ منی کو گھاس یا کسی بھی کاڑی سے کھرج دو یا کسی کپڑے سے پوچھ دو، کیونکہ وہ منی جو ہے جسم سے نکلنے کے بعد کپڑے پر لگتی ہے، تو جیسے ناک سے کوئی بھی ریت نکلتا ہے، ناک سے ریت نکلتا ہے یا بلغم نکلتا ہے تو اس کی اتنی ہے حیثیت ہے۔ تو اس طرح سے منی چاہے وہ جماع سے نکلے مرد یا عورت دونوں کے لیے، یا یہ کہ احتلام سے ہو جائے، تو اس میں صرف کھرچ کر صاف کر دینا کافی ہے۔ اور اس کو یعنی کھرجنا بھی اگر کوئی نہیں، کوئی آدمی اس کو کھرجا نہیں سوکھنے کے بعد ایسے ہی نماز پڑھ لیا، اور اسی طرح سے دھونا بھی نہیں، دھویا بھی نہیں، تو جا کے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ جیسے آپ کو بتایا کہ بلغم کی طرح اور ریت کی طرح ہے، تو اگر کپڑے پہ لگا ہوا ہے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے منی کا بھی حکم ہے، تو اس کو واجب نہیں ہے صاف کرنا، لیکن یہ کہ اگر وہ جیسے بلغم یا ریت نکلتا ہے تو جیسے صاف کرتے ہیں ویسے اس کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اس میں جیسے میں نے بتایا کہ علماء کے درمیان اختلاف ہے، کسی نے اس کو کہا کہ جیسے کتاب ہے بدایت المجتہد میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ منی نجس ہے یا پاک ہے، تو اس میں مذہب مالکی اور مذہب حنفی کے اندر اس کو ناپاک کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے ان میں سے بھی ایک مذہب ہے جو اس کو پاک کہتے ہیں، اور اسی طرح سے امام شافعی اور امام احمد اور داؤد ظاہری سب اس کو پاک کہتے ہیں، اور یہی مشہور ہے اہل علم کے درمیان۔ اب اس سلسلے میں جو حدیث آپ کو دلیل بتائی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے جس میں حضرت عائشہ منی کو کھرج دیتی تھی، تو ان تمام احادیث کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کھرج دینا اور اس کو دھو دینا، اس کو نظافت کے لیے، جیسے بلغم نکل جائے یا ریت نکل جائے کپڑے پہ لگتا ہے تو آدمی اس کو صاف کرتا ہے، ویسے ہی منی کا بھی حکم ہے۔ اور یہ اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری دلائل ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے، لیکن جیسا کہ جو لوگ اس کو ناپاک کہتے ہیں اس میں جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک وغیرہ کے نزدیک تو ان کے کچھ اور دلائل ہیں، جس میں یہ کہتے ہیں کہ انسان کو من ماء مہین، حقیر پانی سے، گندے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن کہیں بھی منی کو قرآن و سنت میں اس کو ناپاک اور گندا ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ مزید اگر کسی کو سمجھنا ہے تو پھر انشاءاللہ اس پر ایک الگ سے آڈیو انشاءاللہ بنا کے میں ڈالتا ہوں۔ اب اس وقت جو بات ہمیں سمجھنے کی ہے اس حدیث سے کہ منی کے بارے میں کہ انسان کے کپڑے پہ لگ جائے تو پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، نمبر 2
جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ منی لگ جانے پر بدن یا کپڑے سے زائل کرنا ضروری ہے، خواہ منی تر ہو یا خشک، اس لیے اس کو زائل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھو دیتی ہیں یا اس کو رگڑ کے صاف کر دیتی ہیں۔ اگر منی تر ہو تو اس کو دھو کر زائل کیا جا سکتا ہے، سارے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنی جگہ ناپاک ہے جتنا پر ناپاکی لگی ہے تو اس کو دھو دینے سے یا اس کو رگڑ کے صاف کرنے سے صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر منی خشک ہو تو بغیر دھوئے اس کپڑے سے کھرچ کر صاف کیا جا سکتا ہے، اگر دھو لے تو بھی جائز اور بہتر ہے۔ نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ حضرت عائشہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے سرتاج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ عورت بیوی اپنے شوہر کی ہر طرح سے دل جوئی کرنا، خدمت کرنا اس کا اپنا فرض ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا یہ کردار حضرت عائشہ کا ہمیں بتاتا ہے کہ ایک بیوی کو وفادار، خدمتگار اور بہت ہی محبت اور چاہنے والی بیوی ایسی ہوتی ہے کہ ہر کام شوہر کا اپنے شوہر کے لیے دل و جان سے محبت سے کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری عورتوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں جیسے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ عورتوں کو شادی کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ امت کی عورتوں کے لیے آئیڈیل بنے، تو یہ ہمارے لیے کردار اور نمونہ ہے حضرت عائشہ کا ہماری عورتوں کے لیے۔ آئیے دوسری حدیث ہے کہ جماع کی وجہ سے غسل کا حکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 34۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جاهدها وجب الغسل وفی لفظ لمسلم وان لم ينزل متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کے چاروں زانوں کے درمیان بیٹھ جائے، چاروں زانوں یعنی دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں کے بیچ میں، اور جماع کرنے کی کوشش کرے، یعنی بیوی کے ساتھ کوشش کرے اپنے خواہش کی پوری کرنے کے لیے، تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ خواہ منی کا انزال ہو یا نہ ہو، یہ صحیح بخاری کی حدیث جیسا کہ حدیث نمبر ہے 291، اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کے چاروں شاخوں کے درمیان بیٹھ جاتا ہے اور جماع کرتا ہے، چاہے انزال منی ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے گزر چکا ہے، الماء من الماء، یعنی پانی نکلے تو پانی غسل کرنا واجب ہے، اور دوسری احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ منی خارج نہ بھی ہو تو غسل کرنا دونوں کے لیے واجب ہے۔ قاضی ابن العربی نے کہا کہ اس مسئلے میں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مرد و عورت اعلی تناسل ایک دوسرے سے ملاپ کر لیں، اگر دونوں کی شرمگاہ ایک دوسرے سے ملتی ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ منی خارج ہو یا نہ ہو۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ نمبر 1، جماع کرنے سے غسل مرد اور عورت دونوں پر واجب ہوتا ہے، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2، جماع کی تھکان کے بعد غسل کے وجوب کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ جسم کی توانائی اور نشاط پھر لوٹ کر آئے اور انسان پھر نشیط ہو۔ نمبر 3، صریح لفظوں میں بات کہنے کے بجائے کنایا میں کہنا ادب میں داخل ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عورت کے دونوں شانوں یعنی چاروں شانوں پر، یعنی دو اوپر کے ہاتھوں کو، دو پیروں کو شانوں کہتے ہیں، تو ان چاروں شاخوں پر کوئی بیٹھ کے کوشش کرتا ہے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ شرمگاہ سے شرمگاہ ملائے تو اس کے لیے غسل واجب ہوتا ہے۔ البتہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے غسل واجب نہیں ہوتا الا ہے کہ منی خارج ہو۔ اب آئیے تیسری حدیث ہے غسل کے لیے پانی کی مقدار کا بیان۔ اب یہ حدیث تھوڑا سا آپ غور سے سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی
سب سے زیادہ دنیا میں پاک انسان اور پاکی صفائی کا خیال رکھنے والے جن کو حکم ملا اللہ کی طرف سے وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، تو آئیے اس حدیث میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکی صفائی کا کیا خیال رکھتے تھے۔ یہ حدیث عربی میں لمبی سی ہے، ممکن ہے سمجھ میں نہ آئے، لیکن وقت کے لیے آپ کو اردو میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو جعفر محمد ابن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے، یعنی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپ ہوتے ہیں، اور ان کے والد حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس موجود تھے۔ ان کے پاس اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس، وہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ سے غسل کی پانی کی مقدار کے بارے میں سوال کیا کہ کتنے پانی میں آدمی کو غسل کرنا چاہیے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تمہارے لیے 1 ساع پانی کافی ہے، 1 ساع پانی کافی ہے۔ 1 ساع کسے کہتے ہیں؟ 4 مد کو کہتے ہیں۔ 4 مد کیا ہوتا ہے؟ 1 مد وہ ہوتا ہے جو آدمی جیسے بڑا ہاتھ ہو کسی کا، تو دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے بھر کر اٹھائے تو وہ پانی 1 مد کہلاتا ہے۔ 4 مد 1 ساع ہوتا ہے، اور وزن کے حساب سے جیسے اناج وغیرہ تول کر ہم زکوٰۃ فطر دیتے ہیں، اور یہاں پر جو سعودی عرب میں دکانوں میں عام طور پر یہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے بازار میں، اس کو مد کہتے ہیں، 1 ساع کہتے ہیں۔ تو ساع کے حساب سے ہی اناج یہاں پر فروخت ہوتا ہے، اور مشین میں پسانے کے لیے گیہوں، جواری یا کوئی بھی چیز تو آپ کو 1 ساع 2 ساع ناپ کے دیتے ہیں۔ تو 1 ساع تقریباً 2.5 کلو پونے 3 سیر، 2.5 کلو یا 3 کلو کے قریب ہوتا ہے وزن میں۔ ایک آدمی نے کہا کہ میرے لیے 1 ساع کافی نہیں ہے، یعنی اتنا پانی اتنا تھوڑا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جن کے بال تمہارے سے زیادہ گھنے تھے وہ خود تم سے بہتر تھے، ان کے لیے تو غسل میں 1 ساع کافی تھا۔ حضرت جابر کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، یعنی پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے۔ مصنف کا بیان ہے کہ وہ شخص جس نے یہ کہا کہ 1 ساع پانی میرے لیے کافی نہیں ہے، وہ حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب، یعنی حضرت علی کے پڑپوتے تھے۔ ان کے والد محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہے، یعنی محمد بن علی بن حسین بن حسن، یہ محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے میں جو احادیث کے راوی ہیں، ان کے راویوں کی جو تعریف کہتے ہیں، ان کے بارے میں جانکاری کے راوی کون ہیں۔ ان راویوں میں پہلے راوی ہے ابو حدیث کے اندر جن کا نام آیا ہے، اور یہ حدیث جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس میں ابو جعفر محمد ابن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ القرشی الہاشمی تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ امام باقر کے نام سے شیعہ کے 12 اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں۔ علم و فضل میں بڑے وسیع اور گہرائی کا ان کا مقام ہے۔ آپ کو امام باقر اسی لیے کہا جاتا ہے۔ بڑے ثقہ اور فاضل عالم تھے۔ مدینے میں آپ کا انتقال ہوا، 100 سال سے زیادہ ہجری ہو چکی تھی، اور بقی قبرستان میں مدفون ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میرا زمانہ اور میرے صحابہ تابعین کا زمانہ، 3 زمانے جن کو قرون مفضلہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تو تابعین تابعین کا یہ زمانہ سب قرون مفضلہ، یعنی بہترین زمانہ جو قرآن و سنت کے مطابق اللہ کے نبی کے احادیث کو جاننے والے صحابہ جنہوں نے نبی سے سیکھا، پھر ان سے تابعین نے سیکھا، پھر ان سے تابعین نے سیکھا، یہ سب سے بہترین زمانہ اسلام کا مانا جاتا ہے کتابوں کے اندر۔
دوسرے راوی کا نام جس میں ذکر آیا ہے وہ جعفر کے والد علی بن حسین ہیں، ان کا تابعین میں شمار ہوتا ہے۔ آپ بڑے ثقہ، فاضل اور عابد اور زاہد اور فقی عالم دین تھے۔ آپ امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، شیعہ کے 12 اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں۔ آپ کا انتقال 93 ہجری میں ہوا، مدینہ منورہ میں، اور بقیع قبرستان میں دفن کیے گئے۔ اور اسی طرح تیسرے جو اسی کے سلسلے میں آل بیت کا تعلق ہے، حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب تابعین میں شمار ہوتے ہیں، ثقہ عالم دین تھے۔ 100 ہجری میں انتقال ہوا اور بقیع میں قبرستان میں مدفون ہیں۔ ان کے باپ محمد بن علی بن ابی طالب محمد الحنفیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ گویا شیعہ کے 3 اماموں کا یہاں پر ذکر ہے، اور یہاں پر محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، ان کو ان کی ماں کی طرف نسبت دی جاتی ہے، خولہ بنت جعفر، جو قبیلے بنو حنفیہ سے میں سے تھیں۔ ان کے 2 بھائی تھے اسی محمد کے نام سے، اور یہ ثقہ تابعی ہیں جو 80 ہجری میں انتقال فرمایا۔ تو یہ تھے وہ ائمہ اکرام جو شیعہ کے 12 اماموں میں سے امام مانے جاتے ہیں، سب کے سب۔ اور ایک کا نام جیسا کہ امام باقر ہے، تو دوسرے کا نام امام زین العابدین ہے، تو امام کے یہ تیسرا جو آپ نے کہا محمد بن حنفیہ، یہ تمام ائمہ آل بیت میں سے ہیں۔ اب جو حدیث کے بیان کرنے والے، درس دینے والے صحابی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر ابن حرام انصاری السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت عقبہ میں حاضر تھے۔ جو ابتدائی اسلام میں اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی، سوائے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے، اس لیے کہ ان کے والد نے ان کو اپنی بہنوں کی نگرانی کے لیے جنگ میں جانے سے منع کیا تھا، اور عمر میں بھی اس وقت میں نوجوان چھوٹے تھے۔ جب ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے تو انہوں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی تاکہ ان کی بہنوں کی خدمت کر سکے، اور اس کے بعد کسی غزوے سے پیچھے نہیں رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر تعداد میں احادیث کو روایت کرنے والوں میں سے ہیں۔ ان کے لیے مسجد نبوی میں تعلیم اور حدیث رسول کا درس دینے کے لیے حلقہ تھا، اور وہاں لوگوں کو تعلیم حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ یہ مدینہ منورہ ہی میں سن 74 میں انتقال ہوا اور بقیع قبرستان میں دفن کیے گئے۔ اور اس حدیث میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں تعلیم دینا چاہتے ہیں، صحابی ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اور یہ باب الغسل، جو غسل کا باب ہے، اس میں یہ آخری حدیث ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مسجد میں علم حدیث اور نبوی علم حاصل کرنے کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں حاضر ہوتے تھے۔ اس حدیث میں ابو جعفر اور ان کے والد حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ وہاں کچھ اور قوم کے لوگ بھی حاضر مجلس تھے، یعنی صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ جلہ آل بیت بھی وہاں موجود تھے، تابعین، تبع تابعین۔ انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا کہ اس کے لیے کتنا پانی کافی ہے، تو آپ نے جواب دیا آپ کے لیے 1 سا پانی سے غسل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسوہ حسنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ 1 سا ہی غسل فرماتے تھے، یعنی 1 سا پانی ہی میں آپ غسل فرماتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب کے پوتے حضرت حسن بن محمد بن حنفیہ نے کہا اتنا پانی میرے لیے کافی نہیں ہوگا، تو اس لیے کہ ان کے بال گھنے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹتے ہوئے سختی سے جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا پانی کافی تھا، حالانکہ آپ کے بال تمہارے بال سے زیادہ گھنے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کتنے رکھتے تھے؟ آپ کے بال یا تو کبھی کان کی لو تک ہوتے یا گردن تک ہوتے تھے، ہمیشہ آپ کے بال بڑے بڑے ہوا کرتے تھے۔ آپ نے بال صرف حجت الوداع کے موقع پر آپ نے بال موڑے ہیں، ورنہ آپ کے بال موڑنے کا کہیں بھی آپ کے ہجرت کے بعد میں واقعہ نہیں ملتا ہے۔ آپ کے بال لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، اور یہ کہ بال آپ کے گھنگریالے بال تھے اور لمبے بال تھے، تو گھنے بال تھے۔ داڑھی کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی گھنی داڑھی تھی آپ کی۔
تو آپ سے زیادہ تقوی اور طہارت اور نظافت کا اہتمام کرنے والے نبی کے لیے جب کافی تھا، تو بعد ازاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھائی۔ ایک اور مسئلہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایک ہی کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے۔ ایک ہی کپڑے سے مراد یعنی حضرت جابر کے پاس ایک ہی چادر تھی، یعنی سطر پوشی کا جتنا حصہ سطر پوشی کرنا ہے اتنا ہی اگر کپڑا کسی کے پاس ہے، کیونکہ اس زمانے میں پانی کی قلت تھی، کپڑوں کی قلت تھی، غربت کا زمانہ تھا، تو ایک ہی چادر میں، سر کے اوپر پگڑی نہیں تھی، ٹوپی نہیں تھی، تو ایک ہی چادر میں انہوں نے نماز پڑھائی۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو پانی کتنا استعمال کرنا چاہیے، اور دوسرا ہے کہ حضرت جابر سطر پوشی کے مطابق کپڑا ایک ہی چادر ہو تو کافی ہے۔ اس حدیث سے جو احکام ہمیں معلوم ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ سلف صالحین اتباع رسول کے بڑے شہدائی ہوتے تھے، یہاں تک کہ طہارت میں پانی کا مقدار تک کو معلوم کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کتنا غسل کرتے، کتنے پانی میں استعمال کرتے۔ وضو کے پانی میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ کتنے پانی سے آپ وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کا وضو ایک مد ہوا کرتا تھا، وضو کے لیے پانی آپ ایک مد استعمال کرتے تھے، اور غسل کے لیے ایک سا۔ نمبر 2، غسل جنابت واجب ہے جس کے لیے ایک سا پانی کافی ہے۔ اور نمبر 3، پانی کی اگر قلت ہو تو غسل کے لیے تھوڑا پانی استعمال کرنا سنت ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں آج پانی ہم لوگ زیادہ استعمال کرنے کے عادی ہیں، بلکہ ایک سا پانی میں ہمارا وضو ہوتا ہے۔ نل کھول دیتے ہیں، یا ایک لوٹا، ایک لوٹے، 2 لوٹے سے پانی بنا وضو کرتے ہیں۔ تو اس لیے اتنا پانی جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے اتنے پانی سے ہم وضو بناتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پانی استعمال کرنے میں میری امت کے اندر آخری زمانے میں لوگ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، یعنی پانی زیادہ استعمال کریں گے۔ جیسا کہ آج ہمارا مشکل وقت ہے کہ ہم پانی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، پانی کو احتیاط نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے کہا پانی کو زیادہ استعمال نہ کرو، اگرچہ تم ندی کنارے پانی کی نہر میں ہو تب بھی پانی کم استعمال کرنا چاہیے حسب ضرورت۔ نمبر 4، سر کے اوپر سے 3 مرتبہ پانی انڈیلنا کہ جس سے پورے بدن پر پانی گزر جائے، یعنی پانی جب تھوڑا ہو تو احتیاط کے ساتھ نہانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے 3 مرتبہ پانی ڈالنے کا ذکر اس لیے ہے کہ تھوڑے پانی میں پورے جسم پر پانی گزرنا ہے، کیونکہ جنابت کا جو غسل ہے وہ بال کی جڑ تک پانی پہنچنا، ایک بال کی جگہ بھی خشک رہے گی تو غسل نہیں ہوگا۔ اور جو شخص نمبر 5، سنت پر عمل کرنے میں انحراف کا اظہار کرے، یعنی سنت پر عمل کرنے میں بولے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، جیسے ایک تابعی نے کہا کہ بھائی ہم سے نہیں ہو سکتا اتنے پانی میں، تو اس کے خلاف رد کرنے میں ترش رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی سختی سے ڈانٹا جا سکتا ہے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس، آپ ہم سے زیادہ پاک صاف، اور پاکی صفائی میں آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہم سے زیادہ گھنے اور زیادہ ہونے کے باوجود ایک سا میں آپ غسل فرما سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن یہ کہ جو لوگ سنتوں کو جو اس طرح سے انکار کر دیتے ہیں یا رد کرتے ہیں تو ان کے خلاف سختی سے جواب دینا چاہیے۔ اور نمبر 6، ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، اگرچہ امام ہی کیوں نہ ہو، یعنی امام بھی کیوں نہ ہو، ایک ہی کپڑے میں جائز ہے، جبکہ پوری سطر پوشی ہو جائے۔ حضرت جابر نماز پڑھائی تھی اس وقت مسجد میں، تو یہ حدیث تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور یہ حدیث غسل کے باب کی آخری حدیث ہے۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس سے پہلے کہ غسل کے احکام مسلسل تیسرا ہفتہ ہے کہ غسل کے بارے میں مختلف احکام ہمارے پاس سے گزرے ہیں، تو جو لوگ درس کے اندر آتے ہیں یا درس سنتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پورے غسل کا جو باب ہے اس کو ہم پڑھیں اور سنیں، اور ریکارڈنگ موجود ہے انسٹاگرام میں، اور جیسا کہ ابھی کل جناب ثاقب صاحب نے اس کو آڈیو بنایا ہے،
اگر موقع ملتا ہے تو اگر بنا دے تو یہ بھی بہت اچھا ہے کہ اس کا آسان ہے سننا، اس کے کہ ویڈیو دیکھنا لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے لیکن آڈیو آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دل و جان سے پڑھنے، سمجھنے اور محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سنتوں پر محبت کے ساتھ عمل کرنا نبی کی محبت کی دلیل ہے۔ اور من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کیا تو اس نے گویا مجھ سے محبت کیا، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت جنت میں نصیب فرمائے، اور آپ کی سنتوں پر دل و جان سے محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔